بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، چاہے وہ اپنا ملازم ہے، چاہے وہ جھاڑو نکالتا ہے، چاہے وہ گٹر صاف کرتا ہے، کوئی بھی ہے، چاہے وہ غریب ہے، ان کو منع ہے۔ اگر کسی نے کھلایا تو قربانی ہو جائے گی، مگر یہ گوشت جی بالکل جائز ہے قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا، خاص طور پر اگر وہ آپ کا کلیگ ہے یا آپ کے پڑوس میں رہتا ہے تو اپنا گوشت قربانی کا گوشت دینا شرعاً جائز تو ہے۔ اگر بہت ہی زیادہ کوئی غریب ہے آپ کے علاقے میں، کافر ہے، بہت ہی غریب ہے، تنگ دست ہے، تو اس کو آپ بالکل دے سکتے ہیں۔ لیکن اس آیت سے اہل علم نے یہ استدلال کیا ہے کہ غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک سوال لوگ بار بار کرتے کیا غیر مسلم کو قربانی کوئی دیا سکتا؟ ہاں دیا جا سکتا ہے، کوئی اس کی ممانعت ثابت نہیں۔ تالیف قلب کے لیے دے سکتے ہیں، اہل سنت اہل تشیع دونوں کا اتفاق ہے کہ غیر مسلم کو گوشت دیا جا سکتا ہے، کوشش کریں کہ دے دیں۔ اور یہ اکثر لوگ کہتے ہیں یہ تو عیسائی ہے اس کو نہیں دینا، یہ تو فلاں ہے اس کو نہیں دینا۔ نہیں یار، اس انسان ہے نا، آپ دیں گے۔ یہ اسی لیے ہے کہ آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اس دن لوگوں کو کھانا کھلانا ہے۔ قرآن میں آپ نے دیکھا ہے جہاں بھی آیا نا کھانا کھلانے کی ترغیب دلائی گئی ہے، مسکین غریب، کہیں نہیں ہے مسلمان مسکین تے مسلمان غریب، جنرل ہے۔ اس طرح کیا قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ہاں دے سکتے ہیں۔ یہ بالکل جائز ہے قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا، خاص طور پر اگر وہ آپ کا کلیگ ہے یا آپ کے پڑوس میں رہتا ہے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان جو آپ کے ساتھ جس کا اٹھنا بیٹھنا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا ہے۔ تو 5ویں پارے کی ابتدائی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، 5ویں پارے کی ابتدائی آیات نہیں ہے، آیت کا ریفرنس مجھے یاد نہیں ہے، آیت یاد ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اس میں ہر قسم کے پڑوسی کے اللہ نے حقوق بیان کیے، جو بھی تمہارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کلاس فیلو ہے، سفر میں تمہارا ساتھی ہے، یا تمہارے گھر کے دیوار کے ساتھ اس کی دیوار لگتی ہے، کوئی بھی شخص جس سے آپ کا کسی بھی قسم کا لنک ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اچھے سلوک میں اس کو گفٹ دینا بھی داخل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض یہودیوں کو بھی تحفے تحائف آپ نے دیے۔ قربانی کا گوشت بھی ایسا ہی ہے، آپ کی ملکیت ہے، جس کو چاہیں آپ دیں، اور خاص طور پر کوئی غیر مسلم اگر مانگ رہا ہو تو اس کو تو لازمی دینا چاہیے، کیونکہ پھر ایسی صورت میں نہ دینا یہ بد اخلاقی کے زمرے میں آتا ہے، اور پھر ایک اسلام کا امیج بھی اچھا نہیں جائے گا لوگوں کے سامنے۔ پہلے ابھی کے کوشچن اب لے لیتے ہیں۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ کیا غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینا جائز ہے یا نہیں، اور ان سے گوشت وصول کرنا؟ دیکھیں، ان سے وصول کرنا تو بالکل شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ غیر مسلم جو ہے وہ جانور کو غلط طریقے سے ذبح کریں گے، ذبح شرعی نہیں پایا جائے گا، اس لیے ان کا گوشت تو نہیں لے سکتے۔ اپنا گوشت، قربانی کا گوشت دینا شرعاً جائز تو ہے۔ اگر بہت ہی زیادہ کوئی غریب ہے آپ کے علاقے میں، کافر ہے، بہت ہی غریب ہے، تنگ دست ہے، تو اس کو آپ بالکل دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، نارمل ہے، تو خالی مروت میں اور بس پیار محبت بڑھانے کے لیے دینا یہ مناسب نہیں ہے، یہ مسلمان بھائی بہنوں کے تک پہنچنا چاہیے۔ ایسے لوگ، خاص طور پہ سفید پوش لوگ، جو پورا سال بیچارے گوشت بہت ہی مشکل ہے کہ وہ کھا سکیں، اور پھر قربانی کے ایام میں بھی وہ کسی کے پاس نہیں جاتے، کسی سے مانگتے نہیں ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ گزارا بہت اچھا ہو رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو ہمیں اپنی نظر میں رکھنا چاہیے، محلے میں ہیں آپ کے، کہیں پر بھی ہیں، تو ان کو دیں، یہ سب سے بہترین ہے۔ یہ کہتے ہیں قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا کیسا ہے؟ کیا ایسا شخص جو بے نمازی ہے، نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، یا پھر ایسا شخص جو ہے ہی کافر، وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ یہودی ہے، وہ عیسائی ہے، وہ ہندو ہے، وہ مجوسی ہے، یا پھر وہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے، مسلمان نہیں ہے، ایسے شخص کو قربانی کا گوشت دینے کے بارے میں اسلام میں کیا حکم ہے، شریعت ہمیں کیا کہتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ ممتحنہ کے اندر، بلا شبہ وہ لوگ جو آپ کے ساتھ لڑائی نہیں کرتے، جنہوں نے آپ کو گھروں سے نہیں نکالا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس بات سے منع نہیں کرتا کہ آپ ان کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ، اور آپ ان کے ساتھ اچھائی کرو، عدل اور انصاف کرو۔ اس آیت سے اہل علم نے یہ استدلال کیا ہے کہ غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے، بس شرط وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ وہ تمہارے ساتھ لڑائی کرنے والا حربی کافر نہ ہو، اور اس نے تمہیں ہجرت پر مجبور نہ کیا ہو، اس نے تمہیں ستایا نہ ہو، اس نے تمہارے اوپر ظلم اور تشدد نہ کیا ہو،
جنگ کی صورت نہ ہو کہ آپ جنگ کی صورت میں دشمن کو گوشت بھجوائیں، اس کو دیں، ایسی صورت نہ ہو، پرامن ذمی ہو یا ایسا کافر جو مسلمانوں کے ملکوں میں رہتا ہو، تو ایسے کافر کو قربانی کا گوشت دینے میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث ہے کہ انہوں نے بکری ذبح کی اور انہوں نے پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے میرے پڑوسی کو جو کہ یہودی ہے گوشت دیا یا نہیں دیا؟ لوگوں نے کہا نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں دیا؟ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے ما زال جبریل یوصینی حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام مسلسل پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے رہے، نصیحت کرتے رہے، تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے یہ سوچ لیا، میں نے یہ اپنے ذہن بنا لیا کہ شاید کہ اس کو میری وراثت میں بھی حقدار بنا دیں گے۔ اس لیے چاہیے کہ اگر ہمارا پڑوسی ہو یا پھر ہمارا رشتہ دار ہو کوئی کافر، اور وہ حربی نہ ہو، ظلم تشدد کرنے والا نہ ہو، جنگ کی صورت نہ ہو، وہ ہمارا ذمی ہو، ہمارے ملک میں بسنے والا باسی ہو، تو ایسے شخص کو قربانی کا گوشت دینے میں کوئی حرج اور قباحت نہیں ہے۔ اور میں نے یہ بات پہلے عرض کر دی کہ وہ جو مذاہب عالم ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، ان میں سے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس میں کوئی حرج اور قباحت نہیں ہے، آپ اس کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک سوال لوگ بار بار کرتے کیا غیر مسلم کو قربانی گوشت دیا جا سکتا ہے؟ ہاں دیا جا سکتا ہے، کوئی اس کی ممانعت ثابت نہیں۔ کیوں تو اگر اس سورہ حج کی آیت کو لے لے جس سے علماء کہتے 3 حصے کیے جائے، اس آیت میں کیا ہے؟ کھاؤ، جو مانگے بھی دو، جو نہ مانگے بھی دو۔ اس میں غیر مسلم کو الگ کہاں کیا شریعت میں؟ اور ایسے بہت سارے واقعات آتے جس کے اندر جو ہے سلف نے جو غیر مسلموں کو حصہ دیا۔ تو میں یہ کہوں گا اگر ایسے کوئی غیر مسلم آپ کے اطراف میں ہیں جو کھاتے ہیں، یہ شرط ضروری ہے، اور آپ کو لگتا ہے یہ دینے سے محبت الفتیں بڑھیں گی، ضرور دیجیے۔ ہوتے ہیں نا بہت سے لوگ تو کھاتے ہیں تو دیجیے، ان کو محبت بڑھ سکتی ہے، الفت بڑھ سکتی ہے، بہت سارے اس سے جو ہے تعلقات بن سکتے ہیں۔ ٹھیک، اب قربانی جو کتنے دن کر سکتا ہے انسان؟ علی بھی اگلا سوال ہے، کیا غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے؟ تالیف قلب کے لیے دے سکتے ہیں۔ اہل سنت اہل تشیع دونوں کا اتفاق ہے کہ غیر مسلم کو گوشت دیا جا سکتا ہے۔ قرآن نے جب ذکر کیا سورہ الحج کے اندر کہ مسکین کو اور غریبوں کو کھلاؤ، تو ظاہر ہے اس میں وہ بھی شامل ہیں۔ تو باقی جو لوگ کچھ احتیاط کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ اس طرح کریں کہ جو آپ کا اپنا گوشت ہے وہ نہ دیں، آپ کے گھر جو دوسروں کا ہے وہ کسی اپنی کام کرنے والی جو کرسچن ہے اس کو آپ دے دیں۔ تو اگر کوئی زیادہ احتیاط میں جانا چاہتا ہے تو اس طریقے سے کر لے، ورنہ اگر آپ قربانی کا گوشت ان کو بھی دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، تعریف قلب کے لیے ضرور دیا جا سکتا ہے۔ لیکن غریب مسلمانوں کو چھوڑ کے غریب غیر مسلموں کو تلاش کر کر کے دینا یہ بھی غلط ہے۔ اور قربانی والے دن جو آپ کے گھر آ جاتا ہے گوشت مانگنے کے لیے، تو سورہ الحج میں ہے کہ جو مانگنے والے ہیں ان کو بھی دو۔ آپ ان کو ڈانٹیں نا، تھوڑا دے دیں لیکن دیں ضرور، کوشش کریں کہ دے دیں۔ اور یہ اکثر لوگ کہتے ہیں یہ تو عیسائی ہے اس کو نہیں دینا، یہ تو فلاں ہے اس کو نہیں دینا۔ نہیں یار، اس انسان ہے نا، آپ دیں گے۔ یہ اسی لیے ہے کہ آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اس دن لوگوں کو کھانا کھلانا ہے۔ قرآن میں آپ نے دیکھا ہے جہاں بھی آیا نا کھانا کھلانے کی ترغیب دلائی گئی ہے، مسکین غریب، کہیں نہیں آیا مسلمان مسکین تے مسلمان غریب، جنرل ہے۔ اس طرح آیا نا کہ جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 32۔ اور جس نے ایک جان کو ناحق قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ تو وہ ایک جان کی بات ہو رہی ہے، مسلمان کافر کی نہیں۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے جس نے ایک ذمی کافر کو بھی قتل کر دیا جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، اگرچہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی۔ جو ٹیکس پیئر کافر ہے اس کو قتل کرنے والا بھی جنت میں نہیں جائے گا اگرچہ وہ مسلمان ہے۔ سر کتنا سینسٹیو مسئلہ ہے۔ تو یہ مسلمان کافر وقت کے اس حوالے سے اس فرق سے آپ باہر نکلیں، غریبوں کو کھلائیں، جو غریب ہے نا جی اس کو کھلانے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے علی بھی اگلا سوال ہے، اور یہ خصوصاً بیرون ملک مقیم مسلمانوں کے لیے، کیا غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ میری علم کے حد تک اب کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو میں نے ایڈریس نہ کیا ہو، تو یہ مسئلہ بھی اب سمجھ لیجئے کہ قرآن پاک میں کیٹاگوریکل یہ سٹیٹمنٹ ہے، سورۃ الحج آیت نمبر 28، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ تو جب یہ قربان کر چکو جانور تو اس میں سے خود بھی کھاؤ اور محتاج غریبوں کو بھی کھلاؤ۔ اب اس میں غریب مسلمان ہے یا غیر مسلم اس کی کوئی تفریق نہیں، اور نہ ہی کسی حدیث کے اندر یہ تفریق آئی ہے۔ تو اپنی طرف سے شریعت سازی کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ تالیف قلب کے لیے جس طرح ہمارے پاکستان انڈیا میں بعض اوقات ہمارے گھروں میں کام کرنے والے کرسچنز ہوتے ہیں، ان کے تالیف قلب کے لیے دیا جائے تو بہت زیادہ ثواب ہے۔ لہذا غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینے میں کوئی حرج نہیں ہے اس آیت کے تحت۔ الحمدللہ اس پہ اہل سنت کے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث،
اور اہل تشیع بھی متفق ہیں. بعض ہمارے جو بریلوی و دیوبندی علماء ہیں انہوں نے تھوڑی سختی کی ہے کہ نہیں یہ چونکہ واجب عبادت ہے, ہاں صدقے والی عبادت ہو تو آپ دے سکتے ہیں, واجب عبادت میں نہ دیں. لیکن ان کے پاس ماشاءاللہ دوسرا ٹول بڑا اچھا ہے, وہ کہتے ہیں جی ہیلا کر لیں کہ آپ کے پاس جو دوسرے رشتہ داروں کا گوشت آیا ہے وہ آپ کرسچنز کو دے دیں, اپنا نہ کرسچنز کو دیں. ماشاءاللہ ماسٹر ہے نا اس کام کے. تو ان کے نزدیک بھی پتا ان کو بھی ہے کہ اس کا وہ حال تو نکالنا ہے کہ کرسچنز کو دینا ہے. اب ظاہر ہے ہمارے ادھر کتنا غریب طبقہ ہے, تو وہ کہتے ہیں آپ کے گھر جو باقی رشتہ داروں کا گوشت آیا ہوا ہے نا وہ آپ کرسچنز کو دے دیں, اپنا والا کسی مسلمان کو ہی دیں. لہٰذا اس بات کی کوئی جو ہے وہ دلیل ان کے پاس نہیں ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جو میں پہلے بھی بیان کر چکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال تو فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ سٹور نہیں کرنا گوشت, پھر اگلے سال اجازت دی اور فرمایا کہ 3 دن کے بعد بھی سٹور بھی کر سکتے ہو, خود بھی کھاؤ اور غریبوں کو بھی کھلاؤ. میں نے اس لیے منع کیا تھا کہ وہ قحط کا سال تھا تاکہ تم سارا گوشت خیرات کر دو. لہٰذا اس کے تحت اجتہادی یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ آج بھی ہماری گورنمنٹ آف پاکستان اگر کوئی قحط والا معاملہ ہو جائے یا کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہو جائے جیسا کہ کبھی زلزلہ یا سیلاب آ جاتا ہے, تو گورنمنٹ آف پاکستان اگر ایک ایگزیکٹو آرڈر یہ جاری کر دے کہ جو قربانی کا گوشت ہے بس تھوڑا سا اپنے گھر میں رکھیں اور باقی سب گورنمنٹ کے پاس جمع کروائیں تاکہ ان غریب لوگوں تک پہنچایا جائے, تو یہ بالکل جائز ہے, یہ کیا جا سکتا ہے ایگزیکٹو آرڈر کے طور پر. تو اور الحمدللہ یہ کام کر رہے ہیں, ہماری جو تنظیمیں جتنی کام کر رہی ہیں, چاہے عیدی والے ہوں یا اس طریقے سے الخدمت فاؤنڈیشن والے ہوں یا فلاح انسانیت جو جماعت و دعوہ والوں کی ہے, ان سے ہمارا اختلاف اپنی جگہ جو ہے, لیکن جو اچھی بات کسی کی بھی اس کی تعریف کرنی چاہیے. تو یہ جتنے لوگ یہ کام کر رہے ہیں یہ وہی کام تو کر رہے ہیں. اور میں الحمدللہ میں بھی یہ پچھلے کئی سالوں سے قربانی ڈائریکٹ انہی لوگوں کو ہی دیتا تھا, گھر میں نہیں, کہ جو لوگ زلزلہ زدگان کو یا اس طریقے سے سیلاب زدگان کے لیے وہاں قربانی کرتے تھے اور ان کو سارا تقسیم کر دیتے تھے. تو لہٰذا یہ معاملہ ہو سکتا ہے, اس کی اجازت ہے. تو یہ الحمدللہ ایشوز جو ہے سارے قربانی کے حوالے سے کنکلوڈ ہوئے. کیا قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ہاں دے سکتے ہیں. فَكُلُوا مِنْهَا وَآتِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ, وَآتِمُوا الْقَانِعَ والمعتر کے ساتھ وَآتِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ بھی آیا ہے. اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر یا حجۃ الوداع میں جو قربانیاں کی تھیں تو ان کا گوشت بلا تفریق مسلم غیر مسلم سب لوگوں کو کھلایا تھا. تو غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسا آج مرعوبیت کے زمانے میں ہمارے یہاں ہندوستان میں یوں ہو رہا ہے کہ ہمارا پڑوسی, ہمارا مسلم بھائی ہمارے پڑوس میں رہتے ہوئے وہ محروم رہ جاتا ہے اور ہم بڑے بڑے نیتاؤں کو لے جا کر قربانی کا گوشت کھلاتے ہیں, کباب بنواتے ہیں, چانپے سکواتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے, یہ صحیح نہیں ہے. اتنے آپ مرعوب ہو جائیں کہ آپ اپنے مسلم بھائی کو بھول جائیں اور دوسرے لوگوں کو, غیر مستحقین کو کھلاتے پھریں آپ. اس کے حقدار وہ لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں. آپ کا پڑوسی ہے, کوئی غیر مسلم ہے, کسی بھی ذات برادری کا ہے, غیر مسلم ہے, آپ نے قربانی کی ہے تو آپ اپنے پڑوسی کو بھی دیجئے اس کو. اگر وہ لیتا ہے, کھاتا ہے, اچھا ہے, بہتر ہے, کھلا سکتے ہیں آپ. لیکن آپ مسلم کو محروم کر کے غیر مسلم کو دیں, یہ صحیح نہیں ہے. ہاں آپ کے مسلم بھائی کے پاس بھی ہے, اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے, تو آپ اپنے غیر مسلم بھائی کو بھی کھلا سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قربانی کا گوشت غیر مسلم کو نہیں دے سکتے, چاہے وہ اپنا ملازم ہے, چاہے وہ جھاڑو نکالتا ہے, چاہے وہ گٹر صاف کرتا ہے, کوئی بھی ہے, چاہے وہ غریب ہے. غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینے کی شریعت میں ممانعت ہے. ٹھیک ہے, وہ مانگنے آ جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے, ہماری یہ قربانی اور یہ ہماری عبادت ہے, تو یہ گوشت ہم سے مسلمانوں کو کھلا سکتے ہیں, ان کو منع ہے. اگر کسی نے کھلایا تو قربانی ہو جائے گی, مگر یہ گوشت دینا اس کا غیر مسلم کو دینا یہ ناجائز ہے, گناہگار ہوں گے دیں گے تو. قربانی البتہ